حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے فرشتے اور ملائکہ جو کہ اللہ رب العالمین کی نظر نہ آنے والی ایک مخلوق ہے، اور اس مخلوق کے وجود پر ہم تمام امت مسلمہ کا ایمان کامل ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول پر، یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اور وہ فرشتے اور ملائکہ کے وجود پر ایمان نہیں لاتا، تو ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ فرشتے اللہ رب العالمین کے مخلوق ہیں اور ان کا وجود مسلم ہے، اور پھر یہ ذکر کی مجالس میں موجود ہوا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قبر کے اندر منکر نکیر کی شکل میں، اور ہر انسان کے پاس کرامن کاتبین کی شکل میں، ملہم کی شکل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ غیر مرئی مخلوق جو کہ فرشتوں کی ہے، ملائکہ کی ہے، ان کے وجود کا یقین دلایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ فرشتے تو ایسے ہوتے ہیں جو راستوں میں، گلیوں میں، چوراہوں پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ انہیں تلاش ہوتی ہے اللہ والوں کی، انہیں جستجو ہوتی ہے اہل علم کی مجلسوں کی۔ وہ کون ایسا مقدس اور مبارک گروہ ہے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اور ان فرشتوں کی جب مراد پوری ہو جاتی ہے، یعنی ان کو وہ خوش نصیب لوگ میسر آ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، جو اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہوتے ہیں، جو اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، تو وہ ملائکہ، وہ فرشتے بآواز بلند اپنے ساتھیوں کو پکارتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، اے میرے ساتھیوں، فرشتوں کی جماعت، تمہارا مقصد حل ہو گیا ہے، تمہاری منزل مل چکی ہے، جنہیں تم تلاش کر رہے تھے، فلاں مقام پر، فلاں جگہ پر، فلاں مسجد میں کچھ لوگ موجود ہیں، وہاں پر وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلمہ خیر کہا جا رہا ہے۔ فرشتوں کی جماعت ایسی محفل اور مجلس میں آ کر کے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سمائے دنیا تک، زمین سے لے کر کے آسمان تک، اس مبارک مجلس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور جب مجلس ختم ہوتی ہے، درس ختم ہوتا ہے، یہ ملائکہ، یہ فرشتے اللہ رب العالمین کے ہاں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، ماذا یقول عبادی، ما یقول عبادی، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ جبکہ اللہ رب العالمین کو بخوبی علم ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، میرا بندہ کون سی عبادت کر رہا ہے، کس شغل میں، کس کام میں وہ مصروف ہے، اس کی طبعیت، اس کے حالات کیسے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ اللہ بخوبی جاننے والا ہے۔ لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے، ما یقول عبادی، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں، یا ربی یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، اے میرے اللہ، تیرے بندے سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے، اور وہ تیری کبریائی، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، ان کے زبان تیری تعریف اور ستائش میں لگے ہوئے تھے، وہ تیرے بارے میں کلمہ خیر کہہ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے، ہل رأونی، اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ، کیا میرے بندوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟
کیا میرے بندوں نے میرا مشاہدہ کیا ہے جو میری تعریف میں لگے ہیں، میری حمد و ثنا میں لگے ہیں، رکوع سجود میں لگے ہیں، تلاوت قرآن میں لگے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے ہیں، صدقات و عبادات کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں لا واللہ یا ربی ما رأوک، اے میرے اللہ تیرے بندوں نے ابھی تک تجھ کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ، اگر یہ بندے مجھ کو دیکھ لیں، اگر یہ بندے میرا مشاہدہ کر لیں، اگر یہ میرے بندے میرا دیدار کر لیں، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ ان کا ایمان کیسا رہے گا؟ ان کی عبادت کیسی رہے گی؟ ان کا ایمان کا درجہ کس قدر بڑھ جائے گا؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ اگر وہ تیرے بندے تجھ کو دیکھ لیں تو تیری تعریف میں اور لگ جائیں گے، وہ تیری ثنا بیان کرنے لگ جائیں گے، اور وہ زیادہ عبادت کرنے لگ جائیں گے، صدقات و خیرات میں لگ جائیں گے، اور زیادہ وہ تیری عبادت کرنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ وہ میرے بندے ماذا یسألون فماذا یسألون، وہ کیا مانگ رہے تھے؟ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ وہ مجھ سے کچھ مانگ بھی رہے تھے، مجھ سے کچھ التجا بھی کر رہے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، جنت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگتا ہے، جنت کا سوال کرتا ہے اور اپنے زبان سے کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، 3 مرتبہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنت، اللہم انی اسألک الجنت، پیارے مصطفیٰ نے خبر دی کہ وہ جنت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرنے لگتی ہے، اے اللہ تیرا فلاں بندہ میرا طلبگار ہے اور میرے اندر وہ آنا چاہتا ہے، تیری رحمت میں داخل ہونا چاہتا ہے، اے اللہ میرے حق میں فلاں بندے کی دعا تو قبول فرما لے۔ وہ جنت بھی اس کے بارے میں رب العالمین سے سفارش کرنے لگتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے جنت کا سوال کر رہے تھے، جنت کو طلب کر رہے تھے، کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے، جنت کا مشاہدہ کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں لا واللہ یا ربی، اے میرے اللہ ابھی تیرے بندوں نے جنت کو دیکھا نہیں ہے، جنت کے بارے میں سن رکھا ہے، قرآن میں پڑھ رکھا ہے، حدیثوں میں ان کے بارے میں ان کی خوبصورتی کے بارے میں پڑھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں سے کہتا ہے اگر میرے بندے جنت کو دیکھ لیں تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ میرا یہ مشاہدہ ہے، میرا یہ تجربہ ہے کہ وہ جنت کی طلب میں اور کوشش کرنے لگ جائیں گے، وہ جنت کو پانے کے لیے اور زیادہ عبادت کا اہتمام کریں گے، اور زیادہ وہ ذکر و اذکار کریں گے، اور زیادہ وہ تجھ کو یاد کرنے لگیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے وَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ، کیا میرے بندے کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، کسی چیز سے بچنے کی دعا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اے میرے اللہ وہ تیرے بندے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، يَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے، جہنم کے انگارے اور اس کے شعلے کا مشاہدہ کیا ہے؟ کیا اس کی عذاب کی شدت کو دیکھا ہے، کس قدر سخت عذاب ہوگا؟ کیا ان کو انہوں نے دیکھا ہے، آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے لا واللہ یا ربی، ابھی تیرے بندوں نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے، جہنم کے عذاب کو اپنے آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے قرآن میں پڑھا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پڑھا ہے، اور اس قدر ان کا ایمان ہے کہ پڑھ کر کے سن کر کے وہ جہنم سے خوف زدہ ہے، جہنم سے وہ لرزاں و ترساں ہے، اور تیری جہنم سے وہ پناہ طلب کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے میرے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ اگر یہ میرے بندے ابھی تو سنے ہیں، ابھی تو پڑھے ہیں، اگر اپنے آنکھوں سے جہنم کے عذاب کو دیکھ لیں، جہنم کے شعلے اور اس کی تپش اور اس کی
شدت اور حدت کو دیکھ لے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی. کہا اے اللہ میرا یہ تجربہ ہے کہ تیرے بندے جہنم سے اور زیادہ بھاگنے لگیں گے، اور زیادہ اس سے پناہ طلب کرنے لگیں گے. اٹھتے بیٹھتے ان کے زبان پہ کلمہ جاری ہوگا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہم کو جہنم سے بچا لینا. رب العالمین نے عباد الرحمن کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں قرآن مجید کے اندر، جو رحمان کے حقیقی بندے ہیں ان کی جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، وہاں پر ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے میرے پاک پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو تو دور فرما دینا، ہم کو جہنم کے عذاب سے تو بچا لینا، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. یہ نیک بندوں کی پہچان ہے، نیک بندوں کی خوبی ہے. اگر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں اور ان کے رکوع اور سجود رب کے سامنے گزرتے ہیں، ان کی زبان سے دعائیں بھی نکلتی ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم کو جہنم سے بچا لے. اللہ اکبر. اگر یہ اللہ کے بندے جہنم کو دیکھ لیں، اے اللہ جہنم سے وہ اور زیادہ پناہ طلب کرنے لگیں. یہ فرشتوں کی گواہی ہے. رب العالمین کی عدالت میں اللہ تبارک و تعالی خوش ہوا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کیفیت کو سن کر کے اس قدر خوش ہوا، اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا اے فرشتوں کی جماعت، اے ملائکہ کی جماعت، فإنی اشہدکم فإنی قد غفرت لہم. اے فرشتوں کی جماعت تم گواہ رہنا، وہ اس مجلس میں موجود رہنے والے، اس مجلس میں شریک ہونے والے جتنے بھی لوگ تھے، وہ خواہ ان کی تعداد کتنی بھی رہی ہو، انی قد غفرت لہم، میں اپنے ان تمام بندوں کو معافی کا اعلان کرتا ہوں. میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے ان کو بخش دیا. جس چیز کو انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے میں نے دے دیا، اور جس چیز سے پناہ طلب کی ہے ہم نے ان کو بچا لیا. ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہنے لگا اے اللہ فیہم فلان لیس منہم. ٹھیک ہے وہ ذکر کی مجلس تھی، اللہ اور اس کے رسول کی مجلس تھی، لیکن اس مجلس اور محفل کے اندر ایک آدمی ایسا بھی تھا جو ان لوگوں میں سے نہیں تھا، جو ذکر کی مجلسوں میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ کسی کام سے وہاں سے گزر رہا تھا اور دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں. جھانک کر کے دیکھا، ان کے قریب گیا، اس بندے کو ان کی باتیں اچھی لگی تو وہ بھی وہاں پر بیٹھ کر کے سننے لگا. لیکن اس کا ارادہ اور اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ ایسی مجلسوں میں آ کر کے بیٹھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے فرشتوں جاؤ، یہ اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کی ہم نشینی اختیار کرنے والوں کو محروم نہیں کیا جاتا ہے، سب کے بارے میں مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے. تو کچھ فرشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی مجلس اور اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو تلاش کر کے وہاں پر بیٹھتے ہیں اور جا کر کے پھر رب العالمین کی یہاں گواہی پیش کر دیتے ہیں. اور کچھ فرشتے ایسے بھی ہوتے ہیں میرے بھائیوں کہ آج جمعہ کا دن ہے اور ہم تمام لوگوں نے تیاریاں کی اور اپنے مطابق ہم تیار ہو کر کے اللہ کے گھر میں آئے اور صبح سویرے آنے کی ہم نے کوشش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہر جمعہ کے دن جنت کے جو مسجد کے دروازے پر آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر آنے والے کے نام کو وہ درج کرتے ہیں. مسجد کے جتنے بھی دروازے ہیں ہر دروازے پر ملائکہ کی جماعت موجود ہے. یکتبون الاول فالاول، جو پہلی ساعت میں آیا، صبح سویرے آیا، ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب دے دیا گیا. نمبر 2 پر آتا ہے ایک بکر کے قربان کرنے کا ثواب دے دیا گیا. نمبر 3 پر جو آتا ہے ایک بکری کی قربانی کا ثواب دیا گیا. نمبر 4 پر جو آتا ہے ایک مرغے کی قربانی کا ثواب، اور نمبر 5 پر آنے والے کو ایک انڈا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. اب اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان تمام کا اجر اور ثواب یہی ہوگا جو نمبر 5 پر آنے والے کا اجر اور ثواب ہوگا. اور جیسے ہی مؤذن نے پکار لگائی اللہ اکبر، نبی کائنات
کائنات نے خبر دی، لفت الدفاتر، ان فرشتوں نے کہا اب تک جتنے لوگ مسجد میں آئے ان کا نام تو لکھا جائے گا، لیکن مؤذن نے اذان پکار دی ہے، دفتر بند ہو چکے ہیں، رجسٹر سمیٹ دیے گئے ہیں اور ان کو بھی آنا ہے، مسجد میں بیٹھنا ہے، خطیب کے خطبے کو سننا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے کی جماعت یہاں پر موجود ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج جمعہ کا دن ہے اور ہمارے نام کے گواہی میں پیش ہونے کا دن ہے، نام کے درج ہونے کا دن ہے۔ ہم نے آج کے دن کا کتنا اہتمام کیا ہے، ہم نے کتنا اللہ کو یاد کیا ہے، ہم نے کتنا تیاریاں کی ہیں، اور ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جو اذان ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اللہ کو یاد کریں، کاروبار کو تھوڑا کم کر دیں، بزنس کو کم کر دیں اور سونے سے جلدی فارغ ہو جائیں۔ اگر ہم نے اللہ کو بھلا دیا، یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، اللہ ہمیں بھلا دے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے فائدے کی چیزوں سے غافل کر دیا۔ نماز ہے، اہم عبادت ہے، جمعہ کا دن ہے، سید الایام ہے، بڑا اہم دن ہے، فضیلت کا دن ہے، اور ایک چچا بزرگ ضعیف العمر ہے، بڑے تیز قدموں کے ساتھ مسجد کی جانب چلے جا رہے تھے۔ نوجوان نے پوچھا چچا کہاں جا رہے ہو، رخ کدھر ہے؟ کہا اللہ کے گھر جا رہا ہوں۔ کہا پیدل جا رہے ہو؟ ارے اس عمر میں پیدل؟ کہا کیا تم کو نبی کی حدیث نہیں معلوم ہے؟ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ہے من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ثم دنا من الامام فاستمع ولم يلغو، جو انسان صبح سویرے غسل کیا اور خوب صبح سویرے پہلے پہل وہ مسجد تک پہنچتا ہے، پیدل چلا گھر سے، سواری کا استعمال نہ کیا، امام کے قریب بیٹھا اور خطبے کو بغور سنا، اس کے لیے سال بھر روزہ رکھنے کا اور تراویح پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ میں اس فضیلت کو پانا چاہتا ہوں، اس مرتبے کو پانا چاہتا ہوں، اسی لیے میں پیدل جا رہا ہوں، اسی لیے میں سویرے جا رہا ہوں تاکہ امام کے قریب پہنچ جاؤں، خطبے کو بغور سن سکوں، اور مجھ کو کیونکہ نبی کائنات نے فرمایا ہر قدم پر اس کے 1 سال کا ثواب لکھا جاتا ہے روزے کا اور قیام اللیل کرنے کا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں، لیکن ہمیں اور آپ کو کاروبار نے مصروف کر رکھا ہے، تجارت نے مصروف کر رکھا ہے، ہم کو نیند نے مشغول کر رکھا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو بھلا دیا، بروز قیامت اللہ تعالیٰ پوچھے گا ارینی ماذا قدمت الیہ یا ابن آدم، اے اولاد آدم یہ تو بتا تو نے کون سی نیکی پیش کی ہے، تیرا عمل کیا ہے، نماز کیا ہے، صدقات اور خیرات کیا ہے؟ بندہ کہے گا یا اللہ جمعتہ وثمرتہ، میں نے کاروبار کیا، تجارت کیا، بزنس کیا، اور میں نے بہت سارے مال کو جمع کیا، بینک بیلنس کر لیا، اپنی اولاد کے لیے، اپنے حفاظ کے لیے مال و منال کو میں نے یکجا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا وہ مال کدھر ہے، ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ کہے گا یا اللہ ترکتہ اکثر ما کان، یہ سارے مال و متا دنیا میں چھوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا رے بندے یہ تو بتا ارینی ماذا قدمت الیہ، آج کے دن کے لیے تو نے کون سا عمل کیا ہے، یہ تو بتا کون سی تو نے نیکی کی ہے۔ اب وہاں پر بندہ کہے گا اے اللہ فرجعنی، تو مجھ کو دنیا میں واپس کر دے، جتنا مال کمایا ہوں، جتنا میرے بینک بیلنس ہے، مال کو منال کو اے اللہ میں تیری راستے میں خرچ کر کے آؤں گا، تیری راہ میں لٹا کر کے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بندے تو نے پہلے کیوں نہ کیا؟ وہ بندہ کہے گا یا رب نسیت، یا رب نسیت، اے اللہ میں بھول گیا تھا، کاروبار میں اس قدر مشغول ہوا، بزنس میں اس قدر مشغول ہو گیا کہ میں تجھ کو بھول بیٹھا تھا، رب کو ناراض کر بیٹھا تھا، رکوع سجود کرنا بھول بیٹھا تھا، مسجد کا راستہ بھول گیا تھا، یہاں تک کہ جمعہ میں بھی وہ آتا تھا تو سب سے پیچھے بیٹھتا تھا۔ اور جو عمل سے پیچھے ہونے لگے اور جو عمل کرنے سے پیچھے رہنے لگے، نبی یہ کائنات نے فرمایا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پھر پیچھے رہنے والوں میں لکھ دیتا ہے۔
اب وہ آگے نہیں آ پاتا ہے، تو کوشش ہونی چاہیے جب بندے نے کہا یا رب نسیت، کاروبار میں لگ کر کے میں تجھ کو بھول گیا تھا، اللہ تعالیٰ کہے گا الیوم ننساک کما نسیتنی، آج میں تجھ کو بھلا دوں گا جیسا کہ تو نے مجھ کو بھلا دیا تھا۔ تو یہ جمعہ کا دن ہے، ہمیں اور آپ کو فکر ہونی چاہیے، یہ تڑپ، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اذان سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائیں تاکہ ہمیں جمعے کا ثواب مل جائے اور ہماری حاضری رب العالمین کے ہاں لگ جائے۔ تو لہٰذا ملائکہ جمعہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، اور وہ ملائکہ، وہ فرشتے جنہیں ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، وہ نماز کے اندر بھی رہتے ہیں، نماز کے صفوں میں بھی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت رفاع بن رافع الزرقی بیان فرماتے ہیں کننا نصلی یوما وراء النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز ادا کی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، ایک صحابی، ایک مسلمان آئے اور نماز میں شامل ہوئے، جب اللہ کے نبی نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، ان نمازیوں میں سے ایک نمازی نے، سبھی نے دعا پڑھی ربنا ولک الحمد، اور اکثر نمازی پڑھتے ہوں گے ربنا ولک الحمد، کچھ ہوں گے اللہ والے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے، کتاب و سنت پر پابندی کرنے والے، وہ پوری دعا پڑھتے ہوں گے۔ تو صحابی رسول نے ربنا ولک الحمد صرف نہیں پڑھا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، پوری دعا وہ پڑھتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی، نماز سے آپ فارغ ہوئے، اللہ کے نبی نے صحابہ کی جماعت پر نگاہ ڈالی، آپ نے فرمایا من المتکلم، کلام کرنے والا کون، گفتگو کرنے والا کون؟ صحابی نے دعا پڑھی تو ذرا زور سے دعا ان کی زبان سے نکل گئی، چونکہ ان کی سانس پھول رہی تھی۔ جب کوئی دوڑ کر کے آئے اور اچانک اس کو دعا پڑھنا پڑے، کوئی بات کہنی پڑے، کچھ الفاظ زبان سے زور سے نکل آتے ہیں۔ من المتکلم، کس نے گفتگو کی ہے؟ وہ صحابی کھڑے ہو گئے، انا یا رسول اللہ، میں نے۔ رسول کائنات نے فرمایا، مصلی پر سے آپ نے خبر دی صحابہ کو، لقد رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا، نگاہ نبوت نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا ہے جو سبقت کر رہے تھے اس دعا کو لکھنے کے لیے اور رب العالمین کے یہاں پیش کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کے اندر بھی فرشتے موجود ہوتے ہیں، بندے کی نیکی کو لکھتے ہیں، اور ہمیں چاہیے اگر ہم امام کے پیچھے سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد صرف ربنا ولک الحمد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی، حدیثیں ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ آپ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی کا اضافہ کر لیتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، فرشتے اس کو لکھنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ تو لہذا فرشتے کی جماعت نماز کے اندر بھی موجود ہوتی ہے۔ فرشتے اس وقت بھی نازل ہوتے ہیں جس وقت ہم اور آپ اللہ کے پاک کلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، صحیفے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی فرشتے کی جماعت نیچے اترتی ہے، وہ قرآن کو سننے لگتی ہے، وہ قرآن کو سمجھنے لگتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ کے زمانے میں ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، چنانچہ ان کا بیٹا یحییٰ سویا ہوا ہے، پرسکون رات ہے، کوئی شغل نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی شور نہیں ہے، رات کی تاریکی میں اٹھے اور قرآن کریم کو کھولا، سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد سورۃ البقرہ پڑھنے لگے۔ پڑھتے چلے جا رہے تھے کہ دروازے کے پاس ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ گھوڑا چکر کاٹنے لگا۔ قرآن کریم کو پڑھنا بند کر کے وہ دیکھنے لگے کیا ماجرا ہے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت بند کر دیے، روک دیے، گھوڑا بھی چکر کاٹنا بند کر دیا۔ پھر قرآن پڑھنے لگتے ہیں، پھر وہ گھوڑا چکر کاٹ رہا ہے، پھر تلاوت روک دیتے ہیں، پھر قرآن کریم پڑھنے لگتے ہیں، لیکن گھوڑا چکر پھر لگانے لگتا ہے۔ لہذا وہ ڈر گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو تکلیف پہنچا دے، اس کو نقصان پہنچا دے۔ صحیفے کو بند کر دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت روک دیتے ہیں، اٹھ کر کے باہر گئے، اپنے بیٹے یحییٰ کو اندر کی جانب کیے۔ بیان کرتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کر کے اوپر کی جانب دیکھی تو سایہ کے مانند مجھ کو کوئی چیز نظر آئی اور اس میں کچھ روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ اس منظر کو دیکھ کر کے مجھ کو بہت تعجب ہوا۔ میں گھر میں داخل ہو گیا، نماز فجر کے لیے جب میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا، رسول کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے واقعے کا میں نے ذکر کیا، اللہ کے نبی نے خبر سنی اور ان کے واقعے کو سماعت کیا۔ آپ نے فرمایا اقرأ یا ابن حذیر، اقرأ یا ابن حذیر، اے ابن حذیر، اے حذیر کے بیٹے اسید، تمہیں چاہیے تھا کہ تم تلاوت کو جاری رکھتے، قرآن کریم کو تم پڑھتے رہتے۔ واللہ وہ کوئی اور مخلوق نہیں تھی، وہ کوئی اور چیز نہیں تھی۔ تلک الملائکہ دنت لصوتک، جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تمہاری آواز کو سننے کے لیے ملائکہ زمین پہ اتر آئے تھے، ملائکہ تمہارے پاس آ رہے تھے۔ واللہ اگر تم قرآن پڑھتے رہتے صبح اس حال میں کرتے کہ تم اپنی نگاہوں سے اور لوگ بھی اپنی نگاہوں سے فرشتے کو دیکھ لیتے، تو معلوم یہ ہوا کہ ملائکہ اور فرشتے یہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بھی موجود ہوا کرتے ہیں۔ یہ ملائکہ ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور آج جمعہ کا دن ہے میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سارے مومنوں نے، مسلمانوں نے، ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق دے سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، اگر سورۃ الکہف کی تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ ایک نور عطا کرے گا، ایک روشنی عطا کرتا ہے، اور وہ روشنی ایسی روشنی ہوتی ہے جو بندے کو گناہوں سے بچاتی ہے، جو بندے کو نیک کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جہاں پر سورۃ الکہف پڑھنے کا عمل ہے، وہیں پر آج کے دن کا ایک مخصوص عمل یہ ہے کہ رسول کائنات نے فرمایا ہے میری امت کے لوگوں، جب جمعہ کا دن آ جائے کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ ہم لوگوں میں سے کتنے نے درود پڑھنے کا اہتمام کیا ہے؟ نماز فجر سے لے کر کے اب تک کیا ہم میں سے کسی نے ایک مرتبہ بھی اپنے نبی پر درود پڑھے ہیں؟ اپنے نبی پر، اپنے رسول پر، جن کی شفاعت انشاءاللہ نصیب ہونے والی ہے، جن کی سفارش امت مسلمہ کو ملنے والی ہے، کیا ہم میں سے کسی نے؟ ہوں گے کچھ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے سورۃ الکہف کی تلاوت بھی کی ہوگی، اور تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے پڑھا ہوگا اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد، انہوں نے اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا ہوگا۔ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، بہت سارے فرشتے تو ایسے ہوتے ہیں جو روئے زمین پر سیر کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کی امتیوں کو تلاشتے ہیں، کون ایسا امتی ہے؟ یبلغونی عن امتی السلام، اگر بندہ کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، تو وہ فرشتے اس درود اور سلام کو لے کر کے جمعہ ہی کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس پر پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو خبر دی جاتی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فلاں ماننے والا، فلاں مسلمان فلاں علاقے سے ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اس نے آپ کی ذات اقدس پر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ جمعہ کا دن ہے، سید الایام ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جمعہ کے دن خاص طور پر درود پڑھنے کا اہتمام کریں، تاکہ ہمارا درود اور ہمارا سلام فرشتے رب العال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جا کر کے پیش کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ میرے بھائیوں، اور بہت سارے ایسے فرشتے بھی ہوتے ہیں جو نبی کے زمانے میں بھی آتے رہے اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی آتے رہے، چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے اور قرآن بھی شاہد ہے کہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جو بشارت اور خوشخبری لے کر آتے ہیں۔ بندے کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، ایک بشارت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ملائکہ کی جماعت آئی، فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے زکریا علیہ السلام کو پکارا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم آئے ہیں تمہارے لیے خوشخبری لے کر کے، تمہارے لیے بشارت کا پیغام لے کر کے۔ تو کچھ ملائکہ ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جو خوشخبری اور بشارت کو لے کر کے رب العالمین کے یہاں سے حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک فرشتہ راستے میں کھڑا ہو گیا، ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا سفر کرتے ہوئے، وادی کو طے کرتے ہوئے، اور وہ ہموار زمین کو طے کیا، پہاڑ پر چڑھ گیا، پہاڑ سے نیچے اترا، سامنے ایک گاؤں موجود تھا،
جب وہ چاہا کہ میں اس منزل کو بھی طے کر کے گاؤں میں داخل ہو جاؤں، ایک اچھی شکل و صورت میں انسان، جسامت قدامت والا انسان راستے میں کھڑا ہوا ہے اور پوچھتا ہے اینا ترید، تم کہاں جا رہے ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا ارادہ میرا یہ ہے کہ میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں اور فلاں بستی میں فلاں ابن فلاں سے میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا تمہاری وہاں پہ قرابت داری ہے کیا، تمہاری وہاں رشتہ داری ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، وہاں پہ کوئی میری قرابت داری نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے۔ کہا پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا بس یوں ہی جا رہا ہوں۔ کہا مطلب کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے؟ حل لک علیہ من نعمت تربها، کیا اس شخص نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہے جس احسان کا بدلہ تم اتارنے جا رہے ہو؟ کہا میرا مقصد یہ بھی نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے کہ فلاں گاؤں کے اندر ایک شخص رہتا ہے اور اس کا مزاج دینی ہے اور دین والوں سے میں دوستی کرتا ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتانے والے ہوتے ہیں، جو قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے میری محبت ہوتی ہے، ان سے میں لگاؤ رکھتا ہوں اور اسی لگاؤ کے پیش نظر میں ان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ چنانچہ اس انسان نے کہا کہ اے میرے بھائی، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، مجھ کو رب نے بھیجا ہے صرف یہ پیغام لے کر کے کہ میں تم کو بشارت دے سکوں، میں تمہیں خوشخبری دے سکوں کہ جو تمہاری نیت ہے، جو تمہارا ارادہ ہے کہ تم اللہ والے سے محبت کرتے ہو، دین والوں سے الفت رکھتے ہو اور دین سے تعلق رکھنے والے سے لگاؤ رکھتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ، بے شک اللہ تعالیٰ تم سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے تم اپنے اس دینی بھائی سے محبت کرتے ہو۔ تو کچھ ملائکہ خوشخبری بھی لے کر کے اترتے ہیں، بشارت لے کر کے آتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پیغمبر کے پاس جبریل امین آئے تھے بشارت لے کر کے۔ اللہ اکبر، کیا منظر اور کیا سما رہا ہوگا، رسول کائنات بیٹھے ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی مونس غمگسار ہیں، حیات مستعار کو سہارا دینے والی شخصیت ہے، ہر حال میں انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کو تسلی دی۔ جب رسول کائنات نے کہا خدیجہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ میری روح نکل جائے گی، میں اپنے بارے میں اپنے جان کے ہلاک ہونے کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ خدیجہ نے کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ جیسے اچھے انسان کو ہلاک نہیں کر سکتا ہے، آپ کو رسوا نہیں کر سکتا ہے، آپ تو رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں، آپ غریبوں کا سہارا بننے والے ہیں، ہم نواں، آپ غریبوں سے مفلسوں سے ہم نوائی کرنے والے ہیں، آپ بے سہاروں کا سہارا بننے والے ہیں، اللہ ایسے شخص کو ہلاک نہیں کرتا۔ وہ خدیجہ جنہوں نے قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیا، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی زوجہ کو، اپنی پہلی بیوی خدیجہ کو ان کی وفات کے بعد آپ بھول نہ پائے، آپ ان کو بھول نہ پائے۔ اگر آپ قربانی پیش کرتے، آپ بکری بھی ذبح کرتے، تو آپ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سہیلیوں کا حصہ آپ لگا دیتے۔ یہ لگاؤ تھا رسول کائنات کا۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، جبریل امین آئے، کہا یا رسول اللہ ہذہ خدیجہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس خدیجہ آنے والی ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، اس میں سالن ہے یا کھانے کی کوئی چیز ہے، آپ کے لیے وہ لے کر کے آ رہی ہے۔ یہ شوہر کا مقام ہے، یہ شوہر کا درجہ ہے۔ جبریل امین پہلے آ گئے، خدیجہ پیچھے ہے، اللہ کے نبی خدیجہ آ رہی ہیں، ہاتھ میں برتن ہے، اس میں سالن یا کھانے کی کوئی چیز ہے، وہ آپ کے پاس حاضر ہوں گی تو آپ ان کو ان کے رب کی جانب سے اور میری جانب سے سلام پیش کر دینا، اور ان کے لیے میں خوشخبری لایا ہوں، بشارت لایا ہوں۔ بشارت یہ ہے کہ آپ خدیجہ کو بتا دینا، یہ درجہ ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، ان کے لیے بشارت ہے جنت کے اندر ایسے محل کی، ایسے عالی شان بنگلے اور محل کی جس کے اندر نہ شور ہے اور وہاں پر نہ کوئی تھکان ہے، نہ کوئی تھکاوٹ ہے، نہ کوئی غم اور الم ہے۔ تو یہاں پر بھی جبریل امین اتر رہے ہیں بشارت لے کر کے، خوشخبری لے کر کے۔ وقت ختم ہو چکا ہے میرے بھائیوں، بہت سارے ملائکہ ایسے ہیں جو نیک لوگوں کی جنازے میں شریک ہوتے ہیں،
سعد ابن معاذ ہیں۔ جنازہ اٹھایا گیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سعد ابن معاذ کا جنازہ بڑا ہلکا ہے۔ نبی کائنات نے کہا خبر دی، تمہیں کیا خبر ہے؟ سعد کے جنازے کو فرشتوں نے کاندھا دے رکھا ہے، جنازے کی نماز ختم ہوتی ہے، رسول کائنات نے خبر دی میرے صحابیوں سعد ابن معاذ یہ وہ مسلمان ہے جن کی جنازے کی نماز میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کچھ ایسے خوش نصیب لوگ بھی دنیا کے اندر ہوتے ہیں، جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں یہ زمین یہ سما یہ ساری چیزیں ان کے غم میں ڈوب جایا کرتی ہیں۔ تو سعد ابن معاذ کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، ملائکہ کی جماعت نیچے اتر آتی ہے، ان کے جنازے کی چارپائی پہ کندھے لگا دیتی ہے، ان کے مغفرت کی دعا میں شریک اور شامل ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی ملائکہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے جن کے لیے ملائکہ اتر آتے ہیں، جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، جن کے لیے فرشتے بشارت اور خوشخبری کا پیغام لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک لوگوں کی جماعت میں شامل فرمائے، فرشتوں کی دعا پانے والوں کی جماعت میں شامل فرما لے۔